الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہیں، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کہا گیا۔ آیت الکرسی کہنے کی وجہ کہ اس میں اللہ رب العزت کی کرسی کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ساری آیتوں میں یہ آیت سب کی سردار ہے، سید الآیہ کہا گیا۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، بہت ساری فضیلتیں آئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے قاری ہونے کا لقب دیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کون سی آیت ایسی ہے جو سب سے بڑی ہوئی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کو سوال کرتا ہے تو چھوٹا آدمی شرم کے مارے جلدی جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ حضرت آپ جانتے ہیں۔ اسی ادب کے پیش نظر حضرت ابی بن کعب نے پہلے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ دوبارہ سوال کیا، سہبارہ سوال کیا، تو ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، شاباشی دی کہ ابی، اللہ رب العزت تجھے تیرے علم میں برکت عطا فرماوے۔ یہ آیت الکرسی، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ مختلف روایات میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصہ ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک مرتبہ شیطان جو ہے چوری کرنے کے لیے آیا۔ کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ دونوں واقعہ قریب قریب ملتے جلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں ملتا ہے کہ وہ صدقے کی کھجور تھی، تو شیطان چوری کر کے کھجوریں لے جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر کہا کہ تو چوری کر رہا ہے، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے جاؤں گا صبح میں۔ اور رونے لگا اور کہا کہ میرے بچے ہیں، بہت بھوکے ہیں، ان کو جا کر میں کھلاؤں گا، اب میں کل نہیں آؤں گا، اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ تو چھوڑ دیا کہ چلو جاؤ۔ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، پھر آئے گا کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ یا وہ صحابی رات کو جاگتے رہے کہ آنا ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر وہ آتا ہے، پھر چوری کرنے لگتا ہے، پھر وہ صحابی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ آج تو میں لے ہی جاؤں گا تجھے۔ پھر وہ رونے لگتا ہے کہ آج چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا۔ پھر ان کو رحم آ جاتا ہے کہ جانے دو، کیا بیچارہ، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر صبح میں واقعہ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آئے گا۔ جب تیسرے دن بھی آیا، پھر ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا آج تو چھوڑوں گا ہی نہیں، آج تو کوئی حالت میں نہیں چھوڑوں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ آج چھوڑ دے، میں تیرے ایک چیز بتلاتا ہوں جو بہت زیادہ قیمتی ہے اور تجھے بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو جہاں سیکھنے کی کوئی بات آتی تھی، کوئی علم حاصل کرنے کی بات آتی تھی، تو صحابی اور علم کی بات کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوا کہ اچھا بتلا۔ تو کہ جب رات کو سونے لگے اس وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کر، کوئی شیطان تیرے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ صبح میں واقعہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن اس نے سچی بات کہہ دی۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ سچ بھی بول دیتا ہے۔ اور وہ شیطان تھا جو جھوٹا تھا لیکن اس نے یہ بات سچی کہہ دی۔
تو رات کو سوتے وقت اگر آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی جہاں وہ مرا کہ موت کے بعد جو ہے جنت کے مناظر اور اس کے اثرات اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو کوئی چیز اگر بیچ میں حائل ہو وہ موت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آیت الکرسی اسے جنت میں لے جائے گی۔ بہت سی اور بھی فضیلتیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں سب سے فضیلت والی جو آیت رکھی ہو تو وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے عجیب اور غریب انداز سے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت کا قادر ہونا، اللہ کا سمیع و بصیر ہونا، اللہ کی قدرت کا کامل ہونا، اللہ کا پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہونا، اللہ کی ملکیت پوری دنیا پر آسمان اور زمین پر ہونا، اور بہت سی چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں، 10 ٹکڑے، 10 حصے۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لفظ اللہ، اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو تمام کمالات اور تمام صفات کا حامل اور تمام نقائص سے، نقصانوں سے پاک ہو، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ ایک ہوتا ہے صفاتی نام، صفت ہوتی ہے کسی کے اندر، اور ایک ہوتا ہے ذاتی نام۔ ہم انسانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا ذاتی نام ہوتا ہے، کسی کا اسماعیل، ابراہیم، لیکن اس کے اندر جو صفات ہوتی ہے، جیسے اگر وہ بہت سخی ہو تو لوگ اس کو سخی کہتے ہیں، اگر وہ طاقتور ہو تو اس کو بہادر کہا جاتا ہے، طاقتور کہا جاتا ہے۔ تو یہ سخی ہونا، طاقتور ہونا، بہادر ہونا، یہ سب صفتیں ہیں، گون ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ تو پہلا جملہ بتلایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسرا جملہ الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن اب ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ عالم بدلتے رہیں گے، عالم بدلتے رہیں گے۔ پہلے انسان عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح، روحیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے انسانوں کی روحیں پیدا کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں، ہر ایک کی روح کو ایک جگہ اللہ نے جمع کیا، اور پھر تمام روحوں کو اس وقت ایک سوال کیا تھا،
الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ساری روحوں نے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ابھی وہ فی الحال ہندو ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو، یہ ساری روحوں نے اس وقت عالم ارواح میں یوں جواب دیا تھا، قالو، کہا تھا سب نے، بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا یہ عالم ارواح، روحوں کا عالم، لیکن پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس معاہدے کو، اس جملے کو انسان بھول گیا کہ میں یہ اقرار کر کے آیا ہوں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ پھر عالم ارواح سے انسان آتا ہے عالم دنیا میں، جو ابھی ہم چل رہے ہیں، یہ ایک الگ دنیا ہے جو عالم ارواح سے بالکل الگ ہے۔ ابھی ہماری جو زندگی چل رہی ہے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ عالم دنیا کے بعد جہاں آنکھ بند ہوئی تو عالم برزخ شروع ہوتا ہے۔ عالم برزخ کہا جاتا ہے انسان کی موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کا زمانہ، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ الگ دنیا ہے جس دنیا کو اس دنیا پر کبھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر یوں راحت ہوگی اور قبر کے اندر یوں عذاب ہوگا، تو ہم قبر کھود کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، تو وہ عالم برزخ میں ہے، دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ ایک الگ عالم ہے، یہ ایک الگ عالم ہے۔ اس عالم کی آنکھ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو اس عالم کی حالت کو اور پوزیشن کو دیکھ سکے۔ عالم برزخ کے بعد عالم قیامت قائم ہوگی، جو 1000 سال کا دن ہوگا، اتنا لمبا چوڑا، جس میں سب کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر اگر نیک ہے تو عالم جنت ہے اور اللہ حفاظت کرا فرماوے، اگر اعمال میں کوتاہی ہے تو جہنم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہماری ذات جو ہے ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن اب ہمیشہ رہے گی، عالم بدلتے رہیں گے۔ القیوم، قیوم یہ قیام سے ہے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے والا، تھامنے والا، اسی کا مبالغہ کا صیغہ ہے قیوم، جو خود تھامے ہوئے ہے اور کھڑا ہے اور دوسروں کو تھامنے والا ہے، قیوم۔ اسی وجہ سے اللہ کا یہ جو صفتی نام ہے، اس کے علاوہ بہت سے صفاتی نام ہے جو کسی انسان کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ اگر کسی کا نام قیوم ہے تو اس طرح کہنا غلط ہے، جائز نہیں، اس کو کہا جائے گا عبد القیوم، یعنی قیوم کا بندہ، اس کا پورا نام بولا جاوے، کیونکہ قیوم وہ ذات ہے جو خود کھڑی ہوئی ہے، تھمی ہوئی ہے اور دوسروں کو تھامنے والی ہے، اور یہ ذات صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں دوسرے جملے میں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہیں۔ تیسرا جملہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آدمی اپنے اوپر قیاس کرے کہ اگر اتنا بڑا کوئی کام کرے، پوری دنیا کو تھامنا، تو اس کے اندر تھکان لگ جاوے۔ آدمی تھوڑا زیادہ کام کر لیتا ہے تو اس کو تھکان محسوس ہوتی ہے، تھک گیا، آج زیادہ کام کر لیا۔ اب جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو نیند آنا شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات ویسی نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بالا تر ہے۔ تو تیسرے جملے میں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ اونگ کہتے ہیں نیند سے پہلے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، کہ آدمی اگر تھکا ہوا ہو تو ہلکے سے جھونکے آتے ہیں، اس کو نیند نہیں کہیں گے، اس کو اونگ کہیں گے، کہ اب نیند کا مقدمہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کو نیند آ رہی ہے، اور پھر نیند کہیں گے مکمل سو جانے کو۔
تو اللہ کو پوری دنیا کو تھامے ہوئے ہونے پر نہ تھکان لگتی ہے، جس کی وجہ سے نہ کبھی اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ چوتھا جملہ فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ کی ملکیت کو بیان کیا گیا کہ آسمان اور زمین میں ساری چیزوں کی ملکیت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ کی ملکیت کاملہ کو بیان کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ سب کی بولتی بند ہو جائے گی، کوئی آدمی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جیسے دنیا میں کبھی کوئی آدمی پھنس جاتا ہے تو اس کی پہچان والے آ کر کہتے ہیں بھائی جانے دو نا، یہ اپنی پہچان والا ہے، اس کی سفارش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے کسی کی بولتی نہیں چلے گی، وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا الا بإذنہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اجازت سے کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کر سکتا ہے۔ اس لیے آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں پوری امت کی سفارش کرنے والا میں ہوں گا، اور اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو مقام محمود ملا۔ اور وہ مقام محمود یہ ہے کہ جہاں قیامت میں سب لوگ پریشان ہوں گے، اور اتنے پریشان ہوں گے کہ لوگ یوں چاہیں گے کہ جلدی سے حساب شروع ہو اور جلدی سے یا تو جنت یا تو جہنم کچھ بھی فیصلہ ہو، لیکن اس سے نجات ملے، ایسی حالت ہوگی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کریں گے، تو اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اجازت سے تو کوئی سفارش کر سکتا ہے، ورنہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میرے سامنے بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ایک آدمی جو حالات گزر گئے ہیں اس کو تو جان سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ حالات گزرے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو پہلے کے حالات بھی جانتا ہے اور بعد کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ وما خلفہم، پہلے کے حالات بھی اور بعد کے حالات بھی۔ اس کا ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کے حالات بھی جانتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد کے حالات بھی اللہ جانتا ہے۔ ایک مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہے ان کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں ظاہر ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آگے کا جملہ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے مگر یہ کہ اللہ کوئی چیز سکھلاوے۔ اللہ کے علم کے سامنے انسان کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا جو علم ہے اس کو کوئی شخص بھی اپنے دائرے میں، اپنے احاطے میں نہیں لا سکتا۔ اللہ کا علم اتنا بڑا، لیکن اس علم میں سے اللہ رب العزت جو کچھ سکھلا دے، بتلا دے، وہ جان سکتا ہے کہ اللہ نے کچھ علم دے دیا۔
تو اللہ کی ایک صفات یہ بیان فرمائے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی کرسی کتنی بڑی ہے تو اس کو بیان کیا کہ آسمان اور زمینوں سب کو گھیرے ہوئے ہے وہ کرسی. حدیث پاک میں جس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی کہ جیسے کہ بڑے میدان میں بیچ میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. تو بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ایسے ہی کرسی کے سامنے یہ ساری دنیا، آسمان اور زمین کی حیثیت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ان کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ رکھتے ہیں، ساری چیزوں کو اللہ جانتے ہیں، ان کا نظام چلاتے ہیں. تو یہ نظام کا چلانا، یہ دیکھ ریکھ رکھنا، یہ نگہبانی کرنا اللہ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے یہ چیز بالکل آسان ہے. دنیا کے انسانوں کی طرح آدمی خیال کرے کہ ایک ذمہ داری ہو تو ایک بوجھ رہتا ہے سر پر کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بوجھ ہے. تو یہ آسمانوں اور زمین کا نظام چلانا، اس کو سنبھالنا، اس کے اندر اللہ پر کوئی بوجھ نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ 10واں جملہ اس میں فرمایا کہ ان صفات کو، ان چیزوں کو اپنے اندر جس ذات نے لیا ہوا ہے تو ہر ایک عقل والی ذات اس بات کو تسلیم کرے گی کہ جس کے اندر بھی یہ صفات ہے، یعنی اللہ رب العزت وہ بڑی عالی شان اور عظمت والی ذات ہے. یہ آیت الکرسی ہوئی، اس کے اندر 10 جملے اللہ نے فرمائے، اور اس کو ایک عجیب اور غریب انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو یہ فضیلت والی آیت کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاوے، اس کی فضیلت کو سمجھا جاوے. ہر نماز کے بعد جو اس کی پڑھنے کی فضیلت سنی، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاوے، رات کو سوتے وقت اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جاوے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ شر سے حفاظت فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. فتین کے فتنے سے حفاظت فرما. شیطان کے شیطانیت سے حفاظت فرما. ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما. ہر دشمن کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. ہر قسم کی سازشوں سے حفاظت فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. امت کی حفاظت فرما. امت کی حفاظت فرما.
یا اللہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کی برکات سے مالا مال فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، اپنے فضل سے نصیب فرما، یا اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس سازش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، زندگی کے ہر شعبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کے ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔